رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحب صدر، عزیزان گرامی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کارناموں پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام کا تصور فضیلت جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور اسلام کا نظام آنے اور وحی نازل ہونے سے پہلے، یا کسی نسل کی بنیاد پر، یا کسی جسمانی قوت کی بنیاد پر، یا مالیات کی بنیاد پر، یہ وہ معیارات تھے جن سے انسانوں کی پیمائش ہوتی تھی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ انسانوں نے اپنے گرد چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچ رکھے تھے اور وہ اپنے ان خولوں میں بند تھے، اور وہ خول اتنے مضبوط تھے کہ اندر کا آدمی باہر نہیں آ سکتا تھا اور باہر کا آدمی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے یہ سارے خول توڑ دیے، یہ سارے دائرے مسمار کر دیے، اور اب زمین پر نسل انسانی کے صرف دو دائرے ہیں، ایک اچھے لوگوں کا دائرہ اور ایک برے لوگوں کا دائرہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب خدا سے ڈرنا جو ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا معیار فضیلت ہو۔ اب اسی معیار فضیلت کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں تو یہ دوسرا درجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ سب سے افضل کون ہوگا، تو وہ سب سے افضل وہ ہوگا جو اسلام کے نظام کو اپنانے کے لیے سبقت کرے گا، والسابقون الاولون، یعنی سبقت ایمانی جنہیں نصیب ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور ان میں بھی وہ لوگ جنہوں نے دار ارقم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول فرمائی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ایمان قبول کرنے والوں میں چھٹا آتا ہے۔ نچار تو وہی معروف حضرات ہیں، مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بچوں میں حضرت سیدنا علی، غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ چار تو وہ ہیں۔ پانچواں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پانچ کی تکمیل چھٹی صورت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف پر ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا درجہ جو اسلام متعین کرتا ہے وہ ہے من المہاجرین، اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنے والے، جن لوگوں نے کسی کاروبار کے لیے نہیں، کسی مال و دولت کے لیے نہیں، کسی عہدہ و اختیار کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے قیام اور بقا کے لیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے۔ تو ان میں یہ شرف نصیب ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو کہ وہ 3 بار ہجرت کی ہے انہوں نے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ میں وہ ہیں، اور جب اچانک اس بات کا سنا کہ اب مکے میں اسلام پھیل گیا ہے، لوگوں نے مخالفت بند کر دی ہے، تو اس افواہ پر وہ واپس تشریف لائیں، اور پتہ لگا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر دوبارہ ہجرت فرمائی ہے حبشہ کی طرف، اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ گویا وہ سابق بھی ہیں، اول بھی ہیں، اور مہاجر بھی ہیں، تینوں فضیلتیں ان کے پاس آتی۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز جو یہاں آتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد گرامی کہ جن 10 حضرات کو اسی دنیا میں یہ مجدہ سنا دیا گیا کہ تم جنت میں ہو، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ جنت میں ہے، تو ان 10 میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہیں ہم اپنی دینی اصطلاح میں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو جناب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنی فضیلتیں ہیں یہ ساری کی ساری اختیاری ہیں، حادثاتی نہیں۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ دیکھیے نسل کی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو وہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ کسی کا کہیں پیدا ہو جانا اس کا حق نہیں بنتا۔ اچانک ایک آدمی پاکستان میں پیدا ہو گیا، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اتفاق ہے۔ اگر وہ یہاں نہ پیدا کیا جاتا کہیں اور پیدا ہو جاتا۔ لیکن کسی آدمی کا نیک ہونا، کسی آدمی کا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر جانا، کسی آدمی کا اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے اور اس کے کامیابی کی منزل تک اپنے نظام کو پہنچانا جو ہے یہ اس کا اپنا کام ہے۔ لہٰذا میں عرض یہ کروں گا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے وہ سارا کا سارا ان کے اپنے ان کاموں کی بنیاد پر ہے جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں پیش کیا۔ اب اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دوہرا تعلق بھی ہے۔
یعنی چھٹے سلسلے سے وہ حضور کی ددیال میں ملتے ہیں اور پانچویں سلسلے سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال میں ملتے ہیں. اور اسی سلسلے میں مجھے انہی کا بیان کیا ہوا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے ایمان لانے کے سلسلے میں بیان فرمایا. کسب کے اعتبار سے تاجر تھے اور کامیاب ترین تاجروں میں ان کے شمار ہوتا ہے. یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں یمن کی طرف تجارت کے سلسلے میں ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک شخص سے ہوتی ہے. اسکان حمیری اس کا نام ہے. اور اس ملاقات میں وہ اکثر ان سے پوچھتا ہے تمہارے ہاں کوئی ایسا آدمی تو نہیں پیدا ہوا جس کی وجہ سے کوئی کشیدگی پھیل گئی ہو, کوئی لوگ لڑنے بھیڑنے لگے ہوں, کوئی اختلافات ہو گئے ہوں, وہ کسی بات پر روکتا ٹوکتا ہو. یعنی وہ اس قسم کے سوال کرتا تھا اور آپ ہر دفعہ اس کو جواب دیتے نہیں ہمارے ہاں تو ایسا کوئی آدمی نہیں. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس سال جب آپ وہاں گئے, یعنی ابھی آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا اور وہ بہت ضعیف ہو گیا, تو اسے پتہ لگتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں تو وہ بلاتا ہے انہیں اور پھر وہی سوال اپنے دہراتا ہے کہ کہو بھائی تمہارے ہاں کوئی ایسا آدمی تو نہیں پیدا ہوا. انہوں نے کہا نہیں, ربیع کے پہلے مہینے میں وہ آدمی پیدا ہو چکا ہے اور اسے اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے اور وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ بدی سے منع کرتا ہے اور وہ بتوں کو نجاست قرار دیتا ہے. اور اگر تم اس کی بارگاہ میں پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ تم سچے ہو جس طرح کہ موسیٰ سچا تھا. یہ باتیں اس نے اشعار میں کہی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہ اشعار مجھے یاد ہو گئے اور جب میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابی بکر صدیق سے ملا کیونکہ تجارتی بنیاد پر ان سے بڑا دوستانہ تھا اور یہ بات انہیں پڑھائی کہ مجھے فلاں شخص نے فلاں مقام پر یہ بات کہی. تو حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4 ہی ہے. اس سے ایک دن پہلے حضرت عثمان ایمان لائے ہیں تو 5ویں ہوئے ہیں. لہذا ابھی اسلامی مرکز دار ارقم نہیں بنا بلکہ بیت خدیجۃ الکبریٰ ہی ہے. لہذا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کے مکان ہی پر لاتے ہیں اور وہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہاں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ صاحب یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس حمیری آدمی کے حوالے سے یمنی کے, اس کی عقلی توضیح تو میں عرض یہ کروں کہ جناب وہ نبوت کا نور جو علماء یہود و نصارہ کے پاس پہلے سے موجود تھا اس میں ایک آنے والے کی پیشین گوئی موجود تھی, اس کی شناختیں موجود تھیں اور اسی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینے میں آ کے قیام کر لیا تھا اور انہی علامتوں کو پہچان کے وہ ایمان لائے تھے. لہٰذا وہ تو دراصل وہ پیشین گوئیاں تھیں جو سابقہ انبیاء اپنے متبعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کرتے رہے اور وہی اس یمنی کے پاس بھی تھیں اور اسی کے ذریعے حضرت عبد الرحمن تک پہنچی اور وہ ان کے ایمان لانے کا ایک سبب بن گئیں. وہ روح سعید تھی, ذرا سی پکار پر اللہ کے دین کی طرف آ گئی. تو یہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے. عمر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے ہیں. سن 10 عام الفیل میں ان کی ولادت ہوئی ہے. جہاں تک جسمانی وجاہت کا تعلق ہے تو ابن سعد نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ قد اونچا ہے, چہرہ خوبصورت ہے, رنگ بہت سفید ہے, ملاحت لیے ہوئے, ناک ستواں, گردن دراز, پلکیں لامبی, بال گھنے اور دراز, گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرو ہم نے دیکھا ہے ان کو جانے کس چھب میں, آئینہ اگر دیکھے دیکھ دیکھ حیراں ہو. ایسا خوبصورت چہرہ اور ایسی خوبصورت شخصیت. قبل اسلام بھی وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں. صلح و جنگ کے معاملات, ہدایت کے مقدمات ان کے پاس پیش ہوتے ہیں. تجارتی اعتبار سے بڑے مال والے ہیں, بڑے دولت والے ہیں اور یہ تجارت کی بات آ گئی تو ان کا مال تو اتنا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بار 700 اونٹ جو غلے سے لدے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے پر صدقہ کر دی. ایک بار 200 اوقیہ سونا صدقہ فرمایا. یہ تقریباً 200 اوقیہ جو ہے 2000 تولے سونے کے برابر بنتا ہے. یہ اللہ کے راستے پر صدقہ کر دیا اور اس سارا تجارتی راستے سے ان کے پاس آیا تو کسی صحابی نے ان سے ایک بار سوال کیا کہ آپ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ فرمایا کہ کم سے کم منافع بھی میں رد نہیں کرتا, زیادہ منافع کی تمام ہے. یعنی یہ وہ تجارتی اصول ہے. آپ اگر اسے تجارت کے معیار کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ دراصل تاجر کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا منافع قلیل سے قلیل ہو. یعنی 2 صورتیں ہیں سرمایہ کے بڑھانے کی. ایک صورت یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفع لیں اور کم سے کم بیچیں, اور ایک یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ بیچیں اور کم سے کم نفع لیں. تو دیکھیں دوسری صورت میں منافع زیادہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی بھی ہوتی ہے اور ان تک ضروریات بھی پہنچتی ہیں. تو بہرحال
اتنا مال ان کے پاس تھا اور یہ سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کی سیرت پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ ایک بہترین تاجر، ایک نہایت اچھے خطیب، نہایت مؤثر طور پر معاملات کو طے کرنے والے، سیاسی بصیرت رکھنے والے، بر وقت فیصلہ کرنے والے، اور فیصلے میں سب لوگوں کی رائے کا احترام کرنے والے۔ یعنی ان کے واقعات پر اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیادت آئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی، یہ ہمارے خلفائے راشدین، ان میں سے ہر آدمی ان پر اعتماد کرتا چلا آ رہا ہے۔ بلکہ ان پر اعتماد کا عالم یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے بھی مشیر ہیں، شورا کے رکن ہیں، وہ حضرت عمر کے بھی مشیر ہیں اور شورا کے رکن ہیں۔ بلکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کے لیے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک حکمران تجویز کرے گی، تو ان 6 آدمیوں کی کمیٹی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی، اور اس کمیٹی میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ ان کی سیاسی بصیرت کا ایسا منہ بولتا شاہکار ہے کہ اس کے بعد پھر مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کہ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ اب 6 آدمی ہیں، فیصلہ یہ کرانا ہے کہ ان 6 میں سے کون ہو، لہذا پہلے تو انہیں ایک کو ایک کا وکیل بنا کے 6 کو 3 میں تقسیم کر دیا گیا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ایک ایک آدمی اپنا اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دے۔ لہذا ایک ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنا وکیل بنایا۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کو وکیل بنایا ہے۔ تو اسی طرح یہ اب 3 آدمی رہ گئے۔ اس معاملے کو مزید نمٹانے کے لیے وہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ اچھا میں ودا ہو جاتا ہوں، میں اپنا جو نام ہے وہ واپس لے لیتا ہوں، لہٰذا آپ اس کا اختیار مجھے دے دیں۔ یعنی اپنے اخلاص کو انہوں نے اس بات سے قائم کر دیا کہ میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن جو ہے اس بات کا فیصلہ کریں گے اور وہ جس کے حق میں فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو مسلمانوں کا حکمران منتخب کر لوں تو کیا آپ عدل سے کام لیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اور اگر میں حضرت عثمان کو نامزد کر دوں تو کیا آپ ان کی اطاعت کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ یہی بات پھر وہ حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ اگر میں فیصلہ حضرت علی کے حق میں کروں تو کیا آپ اطاعت کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر کہتے ہیں کیا اگر میں آپ کو مقرر کر دوں تو کیا آپ عدل کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر کہتے ہیں لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں خلافت۔ گویا وہ مسئلہ جو امت کے لیے بڑی نازک صورت اختیار کر سکتا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی اس سیاسی بصیرت سے حل فرما دی، اور اس بات کا اظہار کر دیا کہ اخلاص اور ایثار کے وہ اس مرتبے پر فائز ہیں کہ جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت کو عبد الرحمن بن عوف کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ میدان میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح سے پس پردہ چلے جاتے ہیں کہ جیسے موجود ہی نہیں۔ غزوات میں لے لیں تو بدر سے لے کے احد و حنین و خندق و تبوک و حدیبیہ و فتح مکہ تک ہر جگہ موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ پر شہادت میں ان کے دستخط موجود ہیں۔ تبوک کے لیے جو انہوں نے مال دیا ہے، یعنی وہ حضرت ابی بکر کے مال کی اور حضرت عمر کے مال کی روایتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 تولے سونا جنگ تبوک کے لیے دیا، اتنا ایثار بھی کیا ہے۔ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ احد کی جنگ میں دیکھیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے احد کی جنگ میں، تو عبد الرحمن بن عوف کے دانت بھی شہید ہوئے۔ 27 زخم آئے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو، اور ایک زخم بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے سینے کے سوا کہیں ہو، یعنی پشت پر ہو۔ اسی جنگ احد میں ان کی ٹانگ پر بھی زخم آیا ہے جس کے ذریعے ان کی چال میں لنگلاہٹ آ گئی تھی۔ تو گویا ہم ان کی ساری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اسے اختصار سے ہم یوں سمیٹ لیتے ہیں کہ وہ ایک مومن کامل ہے، اور ایک ایسا مرد کامل ہے جو بے غرض بھی ہے، ایثار پیشہ بھی ہے، اور بصیرت والا بھی ہے، اور جب بھی اسلام کو اس کی ضرورت ہوئی ہے وہ میدان میں آیا ہے اور اسلام کا کام کرنے کے بعد پردہ گمنامی میں چلا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے کارنامے اور ان کی سیرت کا مکمل احاطہ تو ظاہر ہے کہ مختصر سے مقالے میں اور چند منٹ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ چند جستہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب مزید اگر کوئی سوال آپ اس سلسلے میں کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میرا نام عبد المنان بھٹی ہے۔ مولانا محترم، آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے تقریباً ہر
پہلو پر گفتگو فرما دی ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ روایت حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مقام کیا ہے؟ اس سلسلے میں ذرا وضاحت فرمائیں گے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جس آدمی کا نمبر 5واں ہے یا 6واں، تو انہیں سب سے زیادہ قربت بھی نصیب رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا جس طرح سے ترتیب ہے خلفائے راشدین کی اور اس کے بعد دوسری ترتیب ہے عشرہ مبشرہ کی، اس اعتبار سے وہ اس درجے کے راوی ہیں حدیث میں کہ وہ بڑے پائے کے راوی شمار کیے جاتے ہیں. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی احادیث کی جو تعداد بیان کی ہے وہ 65 ہے. اچھا، احادیث کے بیان میں وہ محتاط بہت ہیں، اور یہ احتیاط وہی شخص کر سکتا ہے جو دراصل اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کی ہوئی بات جو ہے اس پر فیصلہ ہے، انحصار ہے اس بات کا کہ ایک تمدن کی تعمیر ہو، ایک تہذیب بنے، اور پھر خدا کے سامنے اس کی جواب دہی بھی ہے. اسی لیے حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بیان میں بڑے محتاط تھے. اتنے محتاط تھے کہ اگر ضرورت نہ پڑتی تو قرآن کے حوالے ہی سے کام نکالتے تھے. کسی شخص نے ایک جنگ کے متعلق پوچھا کہ صاحب، جس میں وہ خود شامل تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس جنگ کی تفصیل اپنی طرف سے بتاتے، سورہ آل عمران کا وہ حصہ پڑھ کے سنا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے متعلق یہ کہا. تو لہذا 65 ان کے احادیث کی تعداد ہے اور ان کا بڑا مرتبہ ہے علم حدیث میں. میرا نام محمد آصف الیاس ہے. حکیم صاحب، آپ نے اپنے مقالے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست کے بارے میں کافی معلومات فراہم فرمائی. تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اتنے فہم و فراست کے باوجود آپ نے اپنے لیے کوئی عہدہ قبول کرنے سے کیوں گریز فرمایا؟ اس سلسلے میں 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی کسی عہدے کو طلب کرے گا خدا اس عہدے کے اسے سپرد کر دیتا ہے اور پھر اس کی حفاظت نہیں فرماتا. اور جو آدمی عہدے کی طلب نہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عہدہ عطا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حمایت فرماتے ہیں اور اس کی معاونت فرماتے ہیں. ایک تو یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ اسلام میں دراصل عہدہ طلب کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ بات ہے. جو آدمی عہدہ طلب کرتا ہے وہ دراصل اس کا اہل نہیں ہے. اچھا، یہ سب سے زیادہ اہل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کی انکساری اور ان کی تواضع جو ہے وہ اس بات کی مقتضی ہے کہ جن لوگوں میں وہی بات ان سے بہتر نہ صحیح ان جیسی موجود ہے، لہذا انہی کے ہاتھ میں قیادت آئے اور وہ ان کو مشورہ دیں اور ان کے مشیر بن کے اس کام کو کریں. لہذا انہوں نے اسی بات کو بہتر سمجھا اپنے لیے کہ وہ بطور مشیر ہی کے کام کریں، اور انہوں نے خلفائے راشدین میں تینوں خلیفاؤں کو باقاعدہ ان کی شورا میں وہ شامل رہے ہیں اور ان کے مشوروں سے نظام عدل چلتا رہا. میرا نام شاہد نعیم ہے. حکیم صاحب، آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق ان کی سخاوت کے متعلق گفتگو فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ بہت سخی بھی تھے اور ان کے پاس مال بھی بہت تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اتنے زیادہ مالدار کس طرح ہوئے اور وہ اپنے مال کو کس طرح سے صرف کیا کرتے تھے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس کے 2 پہلو ہیں اور میں انشاءاللہ دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کریں وہ تو نامقبول ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور پھر اجر دنیا اور اجر آخرت کا جو پیمانہ اور معیار قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ جناب جس طرح ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں اور اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ایک بال میں 100 دانے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کئی 100 گنا تک بڑھاتا ہے، تو یہ وہ مال بڑھتا ہے جس میں کسی کا حق مارا نہ گیا ہو، بلکہ لوگوں کا حق پہنچا کے جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور تجارت کا اصول میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کا کہ وہ کم سے کم شرح منافع پر تجارت کرتے ہیں، لہذا اللہ اس کم سے کم شرح منافع کی بنیاد پر ان کی تجارت کو عبادت بنا دیتا ہے کہ دنیا میں ان کو اس قدر وسعت عطا کی کہ جب وہ فوت ہونے لگے اور انہوں نے وصیت کی تو اپنے دوستوں اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا وراثت کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان میں سے اصحاب بدر کو 400 اشرفییں جو ہیں وہ بطور انہوں نے میراث میں سے وصیت کے طور پر انہیں دیں. تو یہ سارا مال اس لیے بڑھا کہ وہ اسلام کے نظام معیشت پر ایمان رکھتے تھے، اور ہمارا نظام معیشت یہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور جو لوگ کسی کا حق نہیں مارتے اللہ ان کا حق نہیں مارتا. جناب حکیم سرو سہارنپوری صاحب اپنے خطاب کے بعد طالب علموں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اب میں اس سیمینار کے صدر جناب مولانا محمد عمر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار